اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ ہم سورہ کہف شروع کی ہوئی ہے تو آج اس کی ہم نیکسٹ آیات کریں گے۔ آج کی آیات ہماری جو ہیں وہ آیات ہوں گی 4 سے 8 تک، اور انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو چلیں ایسا کرتے ہیں، ہم اس کی پہلے ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی جو تفسیر کا پورشن ہے، مجھے کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ اس میں شیئر کرنی تھیں، تو انشاءاللہ ترجمہ پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں اس کی طرف۔ آپ اپنا اپنا نکال لیں، آیت نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنذِرَ، اور ڈرائے، الذین، ان لوگوں کو، قالو، جو کہتے ہیں، اتخذ، بنا لیا، اللہ نے، ولدا، بیٹا یا اولاد، نعوذ باللہ، ماں، نہیں، لا، لیے، ہم، ان کے، بھی، ساتھ اس کے، من، کوئی، علم، و، اور، لا، نہیں، لی آبائہم، ان کے باپ دادا کو، کبرت، بہت بڑا ہے یا بہت سخت ہے، کلمتاً، بات، جیسے ہم کلمہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے جیسے کلمات ہوتے ہیں بولنے کو ہی کہتے ہیں نا کلمات، تخرجو، جو نکلتی ہے، من، سے، افواہہم، ان کے منہوں سے۔ تو افواہ کو منہ کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ کیونکہ جو ہم افواہیں یا خبریں پھیلاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ بھی ہم اپنے منہ سے ہی پھیلا رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے وہ جو افواہیم کا معنی ہم یہاں پہ منہ کرتے ہیں۔ ان نہیں، یقولون، وہ کہتے، الا، مگر، کذبا، جھوٹ، فلعلک، فا ہے شروع میں جس کے معنی ہوں گے کہ پس، لعل کا معنی ہوتا ہے شاید کہ، اور کاف زبر اینڈ پہ ہے تو آپ، پس شاید کہ آپ، باخیون، ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا، اپنی جان کو، علی، اوپر، آثارہم، آثاری کا مطلب یہاں پہ ہوگا ان کے پیچھے۔ آثار جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان، اگر، لم، نہیں، یؤمنو، وہ ایمان لائیں، بھی، ہذا، ساتھ اس کے، الحدیثی، بات یا کلام، اسفا، رنج کر کے، رنج اور غم دونوں معنی اس میں اسفا کے معنی میں آ جاتے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، جعلنا، ہم نے بنایا، ما، جو، علا، پر، الارضی، زمین، زینتاً، زینت تو ہمیں پتہ ہے زینت کیا ہوتی ہے، آپ کی آرائش ہوتی، بیوٹیفائی کرنا کسی چیز کو، لہا، لیے اس کے، لنبلوہم، لام ہے شروع میں تو تاکہ، اور آگے ہوگا نون تو اس کے معنی ہے ہم، اور لنبلوا اور اینڈ پہ ہم ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ان کی، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی، ایہم، کون ان میں سے، احسنو، بہت اچھا ہے کرنے والا، عملاً، عمل، وَإِنَّ، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، کرنے والے ہیں، ما، جو کچھ، علیہا، اس پر، صعیداً، صاف میدان، چٹیل میدان جیسے ہوتا ہے نا، جرزا، بنجر، چٹیل میدان، اور پہلے والا جو تھا وہ کیا تھا، صعیداً کا مطلب ہوتا ہے صاف، بالکل پلین، اور جرزا اس کا معنی ہوتا ہے بنجر، آپ کہہ لیں بنجر اور چٹیل جس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک ہماری جو تھی وہ آیات ہیں آج کی، تو انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، شروع کرتے ہیں آیت نمبر 4 سے۔ آپ لوگ بھی اپنا اپنا لکھ لیں کیونکہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ساری، تھوڑا تھوڑا اسی لیے ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں تاکہ سب کو اچھی طرح جو اس سورہ کا سمجھ آ جائے، کیونکہ ہر فرائیڈے کو ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن کا مقصد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے
کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا۔ ہم نے اس سے پچھلی آیت میں یہ دیکھا تھا کہ جو آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز بتائی تھی، آیت نمبر 4 میں بیسکلی، کہ یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو سخت عذاب سے اور خوشخبری دے۔ یعنی کہ یہ کتاب دونوں چیزیں کرتی ہے، بلکہ 3 چیزیں کرتی ہے۔ ایک تو یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، پھر یہ ڈراتی بھی ہے اور خوشخبری بھی دیتی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں ہمیں یہی ایک اور بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک خاص مقصد بھی ہے اس جو قرآن کا، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور پر ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اور کون لوگ تھے جو یہ بات کہا کرتے تھے؟ اس میں کہنے والے مختلف لوگ تھے۔ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت جو عیسائی لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو عیسائی لوگ کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح جو یہودی لوگ تھے وہ کیا کہا کرتے تھے، وہ عزیر علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، انہوں نے تو پہلے والوں نے تو چلے بیٹا بنا دیا، تو یہ جو تھیں مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ان کی، اور کن کو کہا کرتے تھے ان کی بیٹیاں؟ وہ کہتے تھے کہ جیسے اولاد بنا رکھی ہے اور اس میں وہ جو ہوتی تھی نا لات عزا منات، یہ ان کے بت تھے، اور وہ ان بتوں کو اسی لیے پوچھتے تھے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملاتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے ایک وسیلہ ہے، تو اس سے کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا لی تھیں۔ تو تینوں کا ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا انہوں نے کیا تھا۔ تو قرآن کا مقصد جو ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، خوشخبری دے، سیدھے راستے پر چلائے، اور ایسے لوگوں کو خاص طور پہ ڈرائے کہ جو خاص طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ شرک میں مبتلا ہیں وہ لوگ۔ پھر آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں ان کے پاس اس کا کچھ علم اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو، بہت سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو یہ جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، تو کس چیز کا علم نہیں تھا ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو اس کا علم ہے، یعنی کہ ان کے پاس کیا کنفرمیشن ہے، ان کے پاس کیا چیز، کیا پروف ہے جو یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں، یہ ان کی اپنی من گھڑت چیزیں ہیں جو خود سے انہوں نے بنا لی ہیں، نہ ہی ان کے مطلب پیچھے ہم کیا کرتے ہیں زیادہ تر اپنے جو فور فادرز ہوتے ہیں ہم ان کو بلیو کرتے ہیں، کچھ کام ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے کچھ وظیفے ہیں، کچھ چیزیں دین میں بھی، کچھ چیزیں ایسی جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے، میں نے اپنی دادی کو دیکھا تھا کرتے ہوئے تو ہم بھی اس لیے کر رہے ہیں، ہر پریشانی میں وہ لوگ یہ پڑھا کرتے تھے تو ہم انہی کی لیگیسی کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ نہ ان کو کوئی علم ہے، نہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے، بلکہ جو باتیں آپ لوگوں کے منہوں سے نکلتی ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ اور یہ چیزیں کون سی ان کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑنا کہ اللہ کی اولاد ہے، بہت بڑی کفریہ اور شرکیہ بات ہے یہ جو وہ کہتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آگے جو بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کا یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا کذیبہ، تو کذیبہ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، اور ایسا جھوٹ یعنی کہ یہ کون سا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر خلاف حقیقت بات جو ہو،
حقیقت کے خلاف اینی تھنگ جو ادر دین ریالٹی، تو کوئی بھی چیز آپ نے ایسی کہی جو حقیقت نہیں تھی وہ جھوٹ میں آ جاتی، چاہے آپ اس کو مذاق میں ہی کیوں نہ کہیں۔ جیسے یہ بہت سے وہ تو ٹرینڈ چلا ہوا نا، اپریل فول کا کرنا، دوسرے کو بس مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بول دینا، یہ ساری چیزیں جھوٹ کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ مذاق میں بھی کسی کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جھوٹ جو ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو جان بوجھ کر کریں یا لا علمی میں کریں۔ یعنی کہ جیسے تو دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، اور لیکن ہم پھر بھی اس کو بولتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں کوئی اپنا بینیفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو میری شامت آ جائے گی، یا یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تو آپ اس وقت جھوٹ بول جاتے ہیں، تو وہ تو جھوٹ ہے ہی ہے۔ سم ٹائم ہم کوئی ایسی بات کو پروموٹ کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کو آگے سپریڈ کر دیتے ہیں جو اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ یہ بات غلط ہے اور اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، اور لیکن لیٹر آن ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا یہ تو میں نے غلط بات تھی جو میں نے آگے کر دی، لیکن وہ بھی جھوٹ تھا جو آپ نے چاہے لا علمی میں اس کو سپریڈ کیا ہے، لیکن آپ نے جھوٹ کو سپریڈ کیا ہے۔ تو اس میں ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ اپنی تحقیق نہ کر لیں اس چیز کو کبھی بھی آگے نہ پھیلائیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ چھوڑ ہی دیں اس معاملے کو۔ یہ جو آگے پہنچانے والا سلسلہ ہوتا ہے نا، جو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے بس دھنا دن بھیجتے چلے جاؤ، ادھر بھیجو ادھر بھیجو، اس کو میسج کرو، جب تک ہمیں خود نہ 100% کنفرم ہو جائے کہ بات ٹھیک ہے، آپ آگے پروموٹ نہ کریں اس چیز کو۔ اس میں وہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہیں، کہ سم ٹائم ہمارے پاس ایسی پوسٹ آتی کسی گروپس میں شیئر کی جاتی، گروپس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے، حدیث ہے بھئی، بڑی حدیث لکھا ہوا ہے، حدیث ہے یہ، آپ نے اس کو آگے کر دیا۔ اب آپ نے یہ چیک نہیں کیا کہ حدیث تو تھی، لیکن کیا وہ صحیح حدیث تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کہیں ضعیف حدیث ہو، اور ایسا تو نہیں کہ کہیں حدیث تو پوری ٹھیک ہو لیکن اس کا کوئی تھوڑا سا پورشن چینج کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کتنے فتنے ہیں جو باہر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آج کل بہت سا نالج شیئر کیا جا رہا ہے جو دیکھنے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ بظاہر آپ کو اوتھینٹک لگتا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چینجز وہ کر دیتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتی، کیونکہ ہمارا نالج بہت لمیٹڈ ہے۔ ہم اس کو یا تو ہمیں پوری احادیث زبانی یاد کی ہوں تو پھر بھی ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارا نالج تو اتنا نہیں ہے، تو ہم حدیث کو شروع سے تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہاں یہ تو میں نے پڑھی ہوئی، یہ تو اوتھینٹک حدیث ہے، ہم اس کو پورا ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھتے، اور جب اس کے اندر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی پورشن جو ہے انہوں نے چینج کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جب ہم ایسے کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اگر ہم نے بھی اس کو آگے آگے چلا دیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کر دیا کہ انہوں نے یہ چیز کہی تھی جبکہ انہوں نے وہ نہیں کہی تھی، وہ والا پورشن تو نہیں کیا تھا نا جو اندر غلط کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں بہت اس کا ہمیں جب تک شورٹی نہ ہو، آپ اس کو کنفرم نہ کر لیں تب تک آپ اس کو آگے مت پہنچائیں اس چیز کو، کیونکہ یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ رومرز ہوتی ہیں، رومرز بھی ہم پھیلاتے ہیں باہر، ان میں بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں، اور بس چونکہ وہ آپ تک پہنچتی ہے، اب آپ نے آگے پہنچانی تو بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے، اور اینڈ پہ وہ ایک ڈفرینٹ جی چیز بن جاتی بالکل۔ تو ایسی چیزیں نہیں کرنی۔ اسی طرح ہم دیکھیں ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزوں کو، بہت سی چیزیں آتی ہیں ہم ان کو بتانے میں پھر تھوڑا سا ہم اپنا مرچ مسالہ لگاتے ہیں، پھر ہم آگے بھیجتے ہیں، پھر آگے والا اپنا پار اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اینڈ پہ کرتے کرتے وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن جو آخر اس کا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ایک چیز بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم یہ بھی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہمارا قرآن کے بارے میں تو نالج اتنا پکا نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سی قرآن کی ہر بات یاد ہے کہ قرآن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ سم ٹائم ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹوٹی پوٹی ہماری میموری میں یاد رہ جاتی چیزیں، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ قرآن میں لکھی ہے بات، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں، جبکہ وہ بات آپ کو خود بھی نہیں ایگزیکٹ یاد، کیونکہ ہمیں پڑھی ہوتی ہے کہیں لیکن اب ہمیں یہ یاد نہیں آ رہی کہاں پڑھی تھی، تو ہم اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں ہاں یہ میں نے خود قرآن میں پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یا یہ اس طریقے سے ہے۔ اگر وہ چیز قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چیز قرآن میں نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بھی
یا آپ نے اللہ کے اوپر جھوٹ بول دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے ان چیزوں کے اوپر ہمیں، کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی چیز شیئر نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ شیئر کر کے زیادہ مصیبت میں پھنس جائیں گے بجائے نہ کرنے کے۔ کریں، ضرور شیئر کریں، وہ چیزیں شیئر کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، اوتھینٹک ہے، جس میں آپ کو کوئی اتنا شک نہیں ہے، وہ آپ کریں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں سٹارٹ ہی اس جو آیت کا تھا، اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کہ اگر ان کے پاس علم آ جاتا تو پھر وہ یہ بات نہ کرتے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر آپ کیا ہیں؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بندے کے پاس علم ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر علم آ گیا تو آپ عالم کہلاتے ہیں، یا آپ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں اگر آپ دنیا کا نالج لے رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل کہتے ہیں نا، ان پڑھ، جاہل۔ تو دو ہی چیزیں ہیں، یا آپ ان پڑھ جاہل ہیں اور یا پھر آپ علم والے ہیں۔ تو اسی وجہ سے علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر انسان پر، ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اس میں دنیا کا علم جو ہے وہ نہیں آ جاتا کہ آپ کے اوپر فرض ہے، دنیا کا علم ضروری ہے کیونکہ ہمارے سروائیول کے لیے، اس دنیا میں ہمیں اپنا سروائیول کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں دنیا کا علم بھی چاہیے، لیکن جو علم فرض کیا گیا ہے، جو مسٹ ہے ہم انڈیویجول بیسس پہ ہم سب کے اوپر، وہ ہمارا دین کا علم ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اگر ان لوگوں کو دین کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں نہ کرتے، اور اپنے آپ کو لا علمی سے نکالنے کے لیے ہمیں علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اور تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جھوٹ میں اور کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کذبہ جو ہے، ایک تو اس میں سمپل وہی جھوٹ، بیسک براڈ ٹرم ایک آ جاتی ہے کہ جھوٹ، اینی ٹائپ آف جھوٹ اس میں آ جاتا ہے۔ دوسری چیز اس میں کیا آتی ہے کہ آپ کا دل اور زبان کا جو فرق ہے، یعنی کہ جو چیز آپ کا دل کہتا ہے اور جو چیز آپ کی زبان کہتی ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر دونوں میں فرق ہے، دونوں سیم ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل کچھ اور کہتا ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے، تو وہ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معلومات، کوئی بھی انفارمیشن آپ کو جو ملتی ہے، اس کو میں آپ تھوڑی سی کمی کر دیں یا تھوڑی زیادتی کر دیں، اس کو کسی بھی طرح سے کسی فارم میں بھی چینج کر دینا جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں لا علمی کی جو بنیاد پہ کی جاتی ہیں، جو ہمیں نالج ہی نہیں تھا اور ہم بس اس کو بولے چلے جا رہے ہیں، کہی جا رہے ہیں، وہ ساری بھی جھوٹ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم اس طرح کے جھوٹ بولیں، کوئی بھی جھوٹ بولیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ اب اس سے آگے والی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو ان کافروں کے پیچھے، اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ دکھی کرتی تھی کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی، ان کو کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، انہیں کیوں ڈر نہیں آتا کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ایسی ایک ذات ہے جس سے ہمیں ڈرنا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، جس دن ہمیں سوال جواب کیا جائے گا، عدالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ قرآن جب وہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی باتیں بتاتے تھے، تو وہ انکار کرتے تھے، کیونکہ قیامت کا انکار بھی تو دیکھیں، یہ ہمیں قرآن سے ہی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا باتیں جو بتائیں۔ تو آپ ان کا انکار کر رہے ہیں، آپ قرآن کا ہی جب انکار کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ہر چیز کا انکار کر رہے ہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتائیں۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھی کر دیتی تھی، اتنا دکھی کرتی تھی کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ
کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے تسلی کے لیے بھیجنا پڑتا تھا، کچھ کوئی جبرائیل علیہ السلام کو یا کوئی وحی کرنے کر پڑتی تھی ان کو، صرف یہ تسلی کے لیے کہ آپ کیوں اپنا آپ ہلکان کر رہے ہیں ان کے پیچھے۔ اور ہم نے دیکھا ہے قرآن میں بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو یہی بار بار بتاتے تھے کہ دیکھیں آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے لوگوں کو، وہ ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، اور وہ آپ کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہی ایک تسلی دی جا رہی کہ آپ کا کام تھا قرآن کا میسج ان تک پہنچا دینا، اور آپ اس میں بہت اچھے طریقے سے آپ نے کیا، اس میں آپ کی کوئی فالٹ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر جب انسان ہوتا ہے اس کے ذمہ داری لگائی جاتی ہے، اس کے ذمہ کوئی کام لگایا جاتا ہے، ایک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، تو جب وہ اپنی وہ پوری طرح اینڈ ریزلٹ اس طرح آتا نہیں تو انسان اپنے اندر گلٹی فیلنگ محسوس کرتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ شاید میں نے اپنا کام جو تھا صحیح طریقے سے پراپر پورا نہیں کیا۔ تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں آتی تھی کہ شاید یہ میری طرف سے کوئی کمی ہے کہ یہ لوگ آتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ تسلیاں بار بار دیتے تھے کہ اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ہے کہ وہ اس طرف نہیں آتے، آپ نے اپنا کام انجام دے دیا، آپ نے اس کو پراپرلی جیسے دینا تھا آپ نے اس طرح کر دیا۔ باقیون جو ورڈ ہے نا یہاں پہ، اس کے معنی جو لٹرل میننگ اس کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ذبح کرنا۔ تو ذبح کرنے سے یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو ہلاک کا یہ تو نہیں معنی ہوتا کہ اپنے آپ کو سوسائڈ کر لے گا۔ ہلاک کرنے کا معنی جو ایک معنی کے طور پہ، جو ایک سمبل کے طور پہ بھی آپ کہہ لیں کہ جو ہم یوز کرتے ہیں مثال کے طور پہ، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اس حد تک اس غم میں چلے جائیں کہ آپ کی اپنی صحت ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے، آپ خود بیمار پڑ جائیں اس چیز کے بارے میں سوچ سوچ کے، اس غم کی وجہ سے۔ آثارہم کا ورڈ جو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے تو یہ اثر کی جمع ہے، اور اثر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا اثر جو ہم چھوڑتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے، تو جو ریزیجول اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کا یہ کیا ہوتا ہے کہ پیچھے بھی جانا، آثار پیچھے ہوتے ہیں نا، تو کسی کے پیچھے پیچھے جانا وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور ورڈ جو ہے الحدیث، حدیث کا جو ورڈ یوز کیا گیا ہے اس سے مراد اس آیت کے اندر قرآن ہے، کہ یہ قرآن جو ہے وہ یہاں، ورنہ حدیث کا معنی ہم جو ہمیں ایک پتہ ہے وہ بات کو کہتے ہیں۔ حدیث جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرق کیا ہے، کہ یہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، اور سنت کیا ہوتی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، پریکٹیکلی ہی ڈیڈ اٹ۔ تو حدیث کا معنی ہو گیا بات، کلام، لیکن اس آیت کے اندر اس کے معنی جو ہے وہ قرآن ہے۔ اسفا کا معنی ہے رنج کرنا، غم کرنا، رنج اور غم کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا غم ہوتا ہے، یہ ایسا غم ہوتا ہے یا ایسی تکلیف کی کیفیت آپ کہہ لیں جو ہوتی ہے جی، جب ہوتی ہے کہ جب کسی کا بیسٹ فرینڈ اس کو چھوڑ کر چلا جائے، آپ کا یعنی کہ کوئی بہت ہی بیسٹ فرینڈ یا آپ کا کوئی بہت ہی قریبی بندہ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو، وہ جب آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے اور اس کی جدائی پر آپ صبر نہ کر سکیں، یعنی کہ اس کی جو چلا جانا ہے وہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، تو وہ بندہ کس طرح کے کرب سے گزر رہا ہوگا، کیسی تکلیف سے گزر رہا ہوگا، تو وہ والی جو چیز اس کیفیت کو اسفا کہتے ہیں، کہ اس حد تک وہ آپ میں وہ اس کا رنج اور غم آ جاتا ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اس کی ایک مثال ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے کر چلے گئے تھے اور کنویں میں پھینک دیا تھا، تو آپ سب کو ظاہر ہے یہ قصہ تو ہم سب کو بہت ہم نے پڑھا ہوا ہے، بہت اچھے طریقے سے بھی پتہ ہے، تو کیا ہوا تھا ان پہ کتنا زیادہ اس جدائی کا غم تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، آئی سائٹ ان کی ختم ہو گئی تھی، بالکل بلائنڈ ہو گئے تھے، وہ اتنے ان کے غم میں وہ روتے رہتے تھے۔ تو یہ والی جو سچویشن ہے اس کو کہتے ہیں اسفا۔ اب اسفا دیکھیں ہونے کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں،
یہ اور بھی ایک تو یہ کہ ہم نے جیسے ابھی دیکھا کہ کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ دو اور بھی سبب اس کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی اس میں آپ کو بہت زیادہ رنج اور غم میں چیز ڈال دیتی ہے کہ اگر آپ کہیں پہ کوئی اپنی بات بتانا چاہ رہے ہیں، اپنا آپ منوانا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں، بالکل آپ جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں رہے، وہ اس بات کو مان کے نہیں دے رہے اور یا جھٹلا دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی جو انسان میں رنج و غم پیدا کر دیتی ہیں۔ نمبر 2 چیز اس کے اندر جو آصفہ کہ ایک اسباب ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کو تو مانے لیکن آپ کے ساتھ جو آپ جس حق بات کو کہہ رہے ہیں اس بات کو نہ مانے، ریجیکٹ کرے، کہ جیسے یہاں پر اس کنڈیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق بات ان کو بتا رہے تھے، قرآن بتا رہے تھے، قرآن کے بارے میں، اور وہ مسلسل انکار کیے چلے جا رہے تھے، تو یہ چیز بھی جو ہے اسی کے اندر آتی کہ اس کا غم جو تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اب آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، آپ یا نوٹ کریں اگر آپ نے نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا؟ کون سی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کیا کرتی تھیں؟ آپ نے کبھی جب سیرہ پڑھی ہوگی تو آپ نے کبھی اس میں دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زندگی میں ان کے کتنے ہی پیاروں کی ڈیتھ ہوئی، ان کی ساری اولاد کی ڈیتھ ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ کے۔ اس کے علاوہ ان کے آپ دیکھیں ان کی سب سے جیسے بیلوڈ وائف ان کی جو تھیں حضرت خدیجہ، اور ان کے چچا جو تھے، آپ دیکھیں کہ دونوں کی ڈیتھس ہوئیں ایسے پیک ٹائم میں ڈیتھس ہوئیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور وہ ایک ان کے لیے بہت ایک شیلٹر کی طرح کام کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے وہ شیلٹر ہی اٹھ گیا۔ تب بھی کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہمیں یہ پتہ چلا ہو کہ ان کے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر سوگ میں پڑے رہے اور کتنی دیر غمگین رہے، وہ بالکل اپنے کاموں سے ہٹ گئے، اور جس کی بھی کسی کی بھی ڈیتھ ہوئی یا کوئی بھی ان کے اپنی پرسنل کوئی ریزن تھی جو نقصان ہوئے، کوئی بھی چیز ہوئی، کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہو کہ انہوں نے کوئی غم یا رنج ہوا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو ہوتا نہیں تھا، ضرور ہوتا تھا، لیکن اس لیول کا نہیں ہوتا تھا جتنا رنج اور غم ان کو اس چیز کا ہوتا تھا کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہیں، اللہ کے انکاری کیوں ہیں، اللہ کی کتاب کے انکاری کیوں ہیں، قیامت کے انکاری کیوں ہیں۔ یہ غم ان کو جو تھا نا گھلائے جا رہا تھا اندر ہی اندر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو اس کی بے عزتی برداشت نہ ہو، کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے اللہ کے متعلق کوئی بات کہے، آپ سے یہ بات برداشت نہ ہو، آپ کو جس سے لو ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں اس کی ہر چیز سے آپ کو لو ہوتا ہے، تو اسی طرح جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی کتاب سے بھی محبت ہوتی ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، تو جب ان کا انکار کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ جبکہ ہم لوگ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں، ہم بھی اگر اپنا اپنا جائزہ لیں اس وقت، آپ اپنے اندر سب سوچیں ہمیں کن باتوں کا غم ہوتا ہے، کون سی باتیں جو ہمیں غصہ دلاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں انہیں کبھی اپنی ذاتی چیزوں پہ غصہ نہیں آیا تھا، کوئی بھی ان کو آ کے ایون مارتا بھی تھا، ان کے کسی بدو نے ایک دفعہ آ کر ان کا زور سے چادر کھینچی تھی گردن سے کہ ان کی گردن پہ سرخ نشان بن گئے تھے اس کے کھینچنے کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس کو، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے اپنے ذاتی معاملات پہ بات ہوتی تھی نہ وہ غم کرتے تھے نہ غصہ کرتے تھے اس چیز پر، لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر بات کی جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اب ہم اس وقت، تو میں آپ لوگوں سے یہ یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے غم دیکھنے چاہیے کہ کیا ہمیں بھی کیا اسی لیول کا غم ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا غم ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے کچھ جاننے والے ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں، کہ ان کی آخرت کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمانوں کے اوپر نہیں غم کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جو تھا یہ نان مسلمز کے لیے تھا،
کہ ان کو وہ لانا چاہ رہے تھے۔ کیا ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے اپنے آس پاس لوگوں کے لیے، اپنے جو ہمارے نیبرز ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ یہ چیزیں خیر خواہی کے ساتھ آتی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھیں۔ ان کو ہم نے ایز اے رول ماڈل لینا ہے، ہم نے ان کی زندگی کو پڑھنا ہے اور اس سے عمل کی باتیں سیکھنی ہے، اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جیسے خیر خواہی تھی لوگوں کی، ہمیں بھی اسی طرح کرنی ہے۔ ہمیں گرجز نہیں رکھنے اپنے اندر، یہ نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے مجھے کیا پڑی ہے، یہ ان کو کہوں، اب میں جا جا کے ان کو ایک ایک کو کہوں ان کے کام ایسے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو برا نہ جانے، ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے ہماری ذرا سی کوشش سے ان کی پوری زندگی بدل جائے، ان کی آخرت بدل جائے۔ تو کوشش کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیگیسی کنٹینیو کرنی ہے، ہم لوگوں نے اس کام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جبکہ ہمارے غم آپ دیکھیں کہ کیا ہوتے ہیں اس دنیا میں، وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہماری اپنی جان سے، ہماری اپنے مال سے اور ہماری اولاد سے، یعنی کہ ہماری اپنی زندگی کے ارد گرد جو ہوتے ہیں وہ ریوالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے غم انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ غم نہیں آتا کہ کاش ہم اپنا یہ قرآن کسی اپنے پڑوسی کو کرا سکیں، کاش ہمیں اسے دین کی سمجھ دے سکیں، وہ بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ تو اگر ہمارے دیکھیں یہ سوچنے شروع کر دیں نا ہم کہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، تو پھر دیکھیں ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رہتی۔ پھر انسان اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو۔ تو یہ محبت ہی ہے جو انسان کے اندر خیر خواہی پیدا کرتی، جس سے انسان آگے دوسروں کے لیے ایسے کام کرتا ہے کہ ان کے بھی خیر خواہی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 کے اندر بتا رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین پہ ہے، آرائش، خوبصورتی، کس کے لیے؟ تاکہ آزمائیں ان کو، جو کہ کون کس کو آزمائیں؟ انسانوں کو آزمائیں اور دیکھیں کہ کون ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کا، تو ہم نے دیکھا زمین آسمان کا کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر پہلے بھی ہم کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا جو کچھ زمین میں ہے آرائش کے لیے اس کی، یعنی کہ زمین کی آرائش کے لیے ہم نے وہ چیزیں بنائیں، اور پھر انہی سے ہم آزمائش کریں گے لوگوں کی۔ تو اب زمین پر کیا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے بنایا؟ خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بنایا انسان۔ سب سے پہلے تو دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جانور، چرند پرند بنائے، اللہ تعالیٰ نے عمارتیں بنائیں، اللہ تعالیٰ نے پھل پھول، معدنیات، درخت، پودے، پہاڑ، کتنا کچھ ہے اس زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اس کی زینت ہے، اور اس پہ ہماری آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی خوبصورت ایک ریزن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پلین بھی بنا سکتے تھے، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہ رکھتے، اٹریکشن نہ رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اٹریکشن رکھ دی لوگوں کے لیے، دنیا میں خوبصورتی ڈال دی، لوگوں میں خوبصورتی ڈال دی، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما سکیں اس کے ذریعے۔ اور کس چیز کی آزمائش کیسے کرنی، کس چیز کی آزمائش ہوگی؟ کہ یہ چیزیں جو زینت اللہ نے دی ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو پا کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو احسن جو ورڈ ہے نا یہاں پہ، اس کے معنی ہوتے ہیں سب سے اچھا، بہت یہ ایگزیجریشن کا ہے، اور بہت زیادہ بہت اچھا۔ تو کون ہے جس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے؟ اب اسی میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اور بھی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آزمائش کے لیے ہوتی ہیں دنیا میں، مال، اولاد، نعمتیں، گھر، گاڑیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ذریعے ہمیں آزماتے ہیں۔
اب ایک حدیث تھی میں پڑھ رہی تھی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایک کہ آپ سوچتے ہیں تو آپ کو انسان حیران رہ جاتا ہے کتنا چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں جب آپ نالج لیتے ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث سے تھی بارے میں گھوڑوں کے، تو وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے جو ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو مالک کے لیے زینت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو ضرورت ہوتی ہے انسان کی، اور ایک گھوڑے وہ ہوتے ہیں جو مالک کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، بوجھ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے۔ اب کیا معنی اس کا ان چیزوں کا؟ نمبر 1 جیسے تھا کہ زینت کا ذریعہ ہے، تو اس کا مطلب کہ انسان اپنی سواری سے، جیسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو جائز کاموں میں لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زینت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے لیے ایک اچھا سائن ہوتا ہے، ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو اللہ کی فرمانی کے کاموں میں لگاتے ہیں اس کو۔ پھر جو دوسری چیز ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، کہ انسان اس کو جو ہے آ، ضرورت ہے آپ کی، ظاہر ہے آپ کو چاہیے، آپ کو گزارے کے لیے آپ اس کو کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان ایک اپنے اسٹیٹس سمبل کے لیے بھی لیتا ہے، گاڑیاں لیتے ہیں نا ہم، برانڈیڈ گاڑی، پر مجھے تو یہی گاڑی چاہیے، میں نے لینی ہے، مجھے لیکسس چاہیے، مرسیڈیز چاہیے، بی ایم ڈبلیو چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کیونکہ آپ کو اپنے اسٹیٹس کے لیے چاہیے ہوتی، تاکہ لوگ مجھے گاڑی ہی کو دیکھ کر مجھے میری پہچان کر لیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں یہ افورڈ کر سکتی ہوں۔ تو کچھ لوگ اس پرپس کے لیے بھی، اسٹیٹس سمبل کے لیے بھی خاص طور پہ لیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو بوجھ کا ہے کہ مالک کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، تو بوجھ جو ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ اگر آپ نے اس گاڑی کو یوز کریں، گاڑی کہہ رہی ہوں، آپ اس کو جو گھوڑا ہے، تو گھوڑے اس ٹائم پہ ہوتے تھے تو اس کی مثال لی گئی، لیکن ہمارے آج کے دور کے حساب سے آپ انہی کی مثال کے اوپر اپنی گاڑیاں رکھ سکتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں بھی انہی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ہماری تو جو بوجھ ہے، اس کا مطلب جب آپ اپنی گاڑیوں کو یا اپنے گھوڑوں کو آپ اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں لگاتے ہیں، گناہ کے کاموں میں لگاتے ہیں، تو وہ پھر وہ چیز آپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ صحیح کاموں میں لگانا اپنی چیزوں کو، اپنی سواریوں کو باعث اجر ہے۔ اب یہ یہاں سے ہمیں اور بات ہم کیا پتہ چلتی کہ دیکھیں یہی ہماری جو سواریاں ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم صحیح کاموں میں لگاتے ہیں تو یہ باعث اجر بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کوئی ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اپنے دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، کوئی عبادت کرنے جا رہے ہیں، کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایون آپ اپنے گھر کی ضرورت کی چیزیں لینے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیے باعث اجر بن جاتی ہیں۔ اب انسان کا امتحان دیکھیں کیسے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی چیز دے اور وہ چاہے، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے راستے میں استعمال کر لے اور چاہے تو اس کو گناہ کے کاموں میں استعمال کر لے، یہ اللہ نے اختیار دیا انسان کو، اور یہی اس کا امتحان ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی ہے، جیسے ایک حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتی بات کہ ایک وہ گھوڑا جو جہاد میں استعمال ہوتا ہے، تو یعنی کہ آپ نے اس کو خریدا ہی اسی مقصد کے لیے کہ میں نے اس کو جہاد کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی حفاظت جیسے ہوتی ہے نا کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگوں میں استعمال کرنا ہے، تو اس کا کھانا پینا، اور یہاں تک کہ جو اس کے اوپر آپ مال جو بھی مال اس پہ صرف کرتے ہیں آپ، اور اس کی جو ویسٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو لید ہوتی ہے، اس کا جو باتھ روم ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا اجر ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جیسے اس کی جو باتھ روم ہوتا ہے، ہم ایک کراہت آتی ہے نا، کسی کا بھی ہو تو آپ کو یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ جائے گا، اس کا ویٹ سارا، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کی خاطر اس مقصد کے لیے لیا گیا تھا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کوئی گاڑی ایسی لے لیتے ہیں جو صرف آپ فی سبیل اللہ کاموں کے لیے استعمال کریں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ اس گاڑی کا گیس،
اس کا حالانکہ جو اس کے جو ٹرانسمیشن جیسے اسموک اس کا نکلتا ہے، اس کا اسموک اور اس کی جو مینٹیننس کے اوپر آپ کو جو اس کے خرچے آتے ہیں، اس کی ریپیئر پہ خرچے آتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے باعث اجر بن جاتی ہے، آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی وہ چیز۔ اب ان ساری نعمتوں کو پا کر جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے عمل احسن ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ایک ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم میں سے ہر کسی نے اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے اللہ کے ہاں جا کر۔ جو کام ہم اس دنیا میں کر کے آئے ہماری بیہیف پہ کوئی دوسرا بندہ جا کے آنسر نہیں کرے گا، ہم خود اپنے کاموں کا اپنے عملوں کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 8، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اب وہی زمین کی بات ہو رہی کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں ہم نے جو کچھ بنایا اور اس کی خوبصورتی کے لیے جو چیزیں بنائی، اسی زمین کی اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے نا، جو خوبصورت چیزیں جس کی خوبصورتی کی وجہ سے تمہاری آنکھیں چندیا وہ چندھا گئی، تو تمہاری جو تھی ایک تم اسی میں گم ہو گئے، اس میں اتنے انوالو ہو گئے اس دنیا میں، اس دنیا کی خوبصورتی کی وجہ سے، تو یہ سب کچھ ہم فلیٹ کرنے والے ہیں، اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جن چیزوں کے اندر پڑھ کر تم اپنی آخرت کو بھول گئے ہو، کہ تمہیں بس اب دنیا ہی دنیا ہر طرف نظر آتی ہے، کہ تم آگے کی چیز کو بھول گئے ہو، تو یہ تو وہ چیز ہے، یہ دنیا یہ وہ ہے جس کو، یہ زمین جس کو تو ہم نے فلیٹ کر دینا ہے، کہ یہ تو بالکل چٹیل میدان بن جائے گی، کچھ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت جو تم نے اپنے خوبصورت خوبصورت محل بنائے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر بنائے ہوئے ہیں، عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں جن پہ آپ فخر محسوس کرتے ہیں، آخر یہ ساری چیزیں ایک دن زمین بوس ہو جانی ہیں۔ اور اس وقت جو لوگ ہیں آسودہ حال ہیں دنیا میں، وہ ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں، دنیا کی لذتوں میں دلچسپیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ ان چیزوں میں اتنے زیادہ انوالو ہوں گے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ نعمتیں چیزیں آپ سے کبھی بھی چھن جائیں، اور یہی چیزیں آزمائش ہیں جس کو وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اسی میں ہمارا ٹیسٹ ہو جانا ہے۔ اور یہ سب، ان سب ٹیمپٹیشنز کے باوجود اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ ہے جس کا عمل احسن ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا سب عارضی ہے، سب کچھ ٹیمپریری ہے، اور یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ سعیدن جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں صاف میدان کو، فلیٹ، بالکل فلیٹ، زمین کی اوپر والی ٹاپ لیئر جو ہوتی ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں سعیدن۔ اسی طرح جروزہ جو ہے اس کو معنی ہوتے ہیں کاٹ دینا، جیسے انسان درختوں کو کاٹ دیتا ہے، جب درخت کاٹ دیتا ہے تو نیچے زمین بالکل، پہلے آپ دیکھتے ہیں جنگلات ہوتے ہیں زمین پہ، لیکن جیسے ہی آپ جنگل کاٹتے ہیں تو نیچے کیا ہوتی ہے، ایک فلیٹ زمین بن جاتی، پلین زمین آپ کو نظر آنی شروع ہوتی، تو کاٹنا، درخت کا کاٹنا وہ آتا ہے اس میں۔ دوسری چیز اس میں کیا آتی ہے کہ کھا کر صاف کر دینا کسی چیز کو، جیسے آپ نے کوئی چیز فروٹ لیا ہے، اس کو کھایا، کھا کے ختم کر دیا۔ اسی طرح ہم کھانا کھانے کے وقت پلیٹ میں اپنا کھانا نکالتے ہیں، تو وہ پلیٹ آپ نے کھانا فنش کر کے اپنی پلیٹ جو صاف کر دی وہ بھی اسی کے جروزہ کے معنی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب صاف ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ویدرز آتے ہیں، 4 سیزنز ہوتے ہیں نا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک فال کا سیزن ہوتا ہے، ایک سپرنگ کا سیزن ہوتا ہے۔ سپرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بلوم کرتی ہیں چیزیں، ایک دم سے ہر چیز گرو کرنے لگ جاتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کو پلانٹس گرو کرتے نظر آتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں فلاورز نکل آتے ہیں، کتنی چیزیں آپ کو ایک دم سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے ہر طرف، جبکہ فال میں یہی چیزیں جو اتنی گرو کر رہی ہوتی ہیں ایک دم سے وہ آپ دیکھیں کہ سوکھنی شروع ہو جاتی ہیں، درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اور وہ درخت کے اوپر اینڈ پہ کیا رہ جاتا ہے، بالکل ایک
شاخیں سی رہ جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ کبھی یہ چیز دوبارہ بھی زندہ ہو جائے گی، اس میں کبھی دوبارہ بھی پتے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں تو ایک تو مثال یہی ہمارے سامنے دنیا میں ہوتی کہ کیسے چیزیں فلیٹ ہوتی، کہ پہلے اس میں ایک رونق تھی، ایک اس میں خوبصورتی تھی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے قریب بھی جب قیامت آئے گی تو تب بھی یہ دنیا جو ہے، زمین جو ہے، بالکل پلین ہو جائے گی، سب چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ختم ہو جائیں گی۔ دنیا وقتی رونق ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا تھا نا، کل من علیہا فان، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز نے چلے جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی چیز کیا رہ جائے گی؟ صرف ایک اللہ کی ذات جو بہت ذوالجلال، بہت اکرام، جو بہت ہی عظمت والا ہے، وہ رہ جائے گا بس، باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے اس کا لیسن۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کی باقی آیات کریں گے آگے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔